وبرکاتہ۔ لمبا سفر میں طے کر کے آیا ہوں، لیکن مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ تھکے ہوئے آپ لوگ ہیں۔ سلام کے جواب کی آواز ہی نہیں آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. قال إمام ابن عساكر رحمه الله: لحوم العلماء مسمومة. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. میرے معزز بھائیو، بزرگ اور عزیز دوستو، خطابت کے آغاز سے پہلے ایک اہم بات آپ حضرات کے گوش گزار کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات سے جب گفتگو کی جائے تو آپ اپنی مکمل توجہ میری طرف بنائے رکھیں تاکہ جو میں کہوں وہ آپ صحیح طریقے سے سمجھ سکیں. اگر آپ کا ذوق زندہ اور تازہ ہوگا تو پھر میں باذوق ہو کر کے بات کر سکوں گا. اگر آپ لوگ بے ذوق معلوم ہوئے تو پھر الحمدللہ اتنا تجربہ ہمیں بھی ہے کہ خطابت کرنی ہے یا ٹائم پاس کرنا ہے، یہ آپ لوگوں کے ذوق کے اوپر ہے. تو گزارش یہی ہے کہ آپ اپنا ذوق زندہ رکھیں گے تو انشاءاللہ میں بھی باذوق گفتگو کروں گا. اللہ ہم سبوں کو یہاں جو بات کی جائے گی ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں خطابت کے حوالے سے عنوان جو مجھے دیا گیا ہے وہ حضرات علماء کرام کی قدر و منزلت اور ان کی عظمت کے حوالے سے ہے. ابتدا میں قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ پوری دنیا میں اپنے اندر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر، خشیت الہی اپنے اندر جو لوگ رکھتے ہیں وہ حضرات علماء کرام کی جماعت ہے. دوسرے نمبر پر میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پیش کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو حضرات علماء کرام کی جماعت تمہیں نظر آتی ہے یہ حضرات علماء کرام انبیاء کرام علیہم التحیۃ والتسلیم کے وارثین ہیں.
پھر تیسرے نمبر پر امام ابن عساکر رحمہ اللہ کا ایک قول میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا ہے۔ امام ابن عساکر فرماتے ہیں لحوم العلماء مسمومۃ، یاد رکھیے علماء کرام کا جو گوشت ہوتا ہے وہ زہریلا ہوتا ہے۔ انہوں نے علماء کرام کے اس حوالے سے گوشت کا ذکر کیوں کیا ہے؟ ہمیں قرآن کریم کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہمیں نظر آتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر آیت موجود ہے اَن یأکل لحم اخیہ میتا، کہ اگر تم کسی کی غیبت کرتے ہو تو گویا کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھاتے ہو۔ تو امام ابن عساکر فرماتے ہیں کہ اگر تم حضرات علماء کرام کی غیبت کرو گے نا تو یہ بات پہلے سن لیجئے کہ حضرات علماء کرام کا گوشت عام بھائیوں کے گوشت کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس سے کچھ مختلف ہے۔ حضرات علماء کرام کے گوشت کو زہریلے گوشت سے تعبیر کی ہے، یعنی کیا مراد ہے کہ اگر تم ایک عام انسان کی غیبت کرتے ہو، عام انسان کی چغلی کرتے ہو، عام انسان کی اس کے پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہو تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں گناہ ملتا ہے۔ لیکن اگر تم نے حضرات علماء کرام کی غیبت کی نا، حضرات علماء کرام کی ان کے پیٹھ پیچھے برائی کی تو پھر یاد رکھیے یہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے گناہ ہے۔ میں نے یہ 3 باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے۔ اب انہی 3 باتوں کے اندر میں اپنی گفتگو کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ نمبر 1، حضرات علماء کرام انبیاء کرام علیہم التحیۃ والتسلیم کے وارث کیسے ہیں؟ حضرات علماء کرام کی جماعت انبیاء کرام علیہ السلام کے وارثین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کو اکٹھا کیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک جگہ جمع کیا جس کا نام صفہ تھا۔ وہاں جمع کرنے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو تعلیم کیا دی، ان کو پیغامات کیا سمجھائے، ان کو نصیحتیں کیا دی، ان کو ان کے خیالات اور ان کے ذہنوں کو کیسے تبدیل کیا۔ جو کبھی شرک کے پجاری تھے، جو کبھی لات اور عزا اور منات کی پوجا کرنے والے تھے، جو شرک اور وحدانیت اور رسول اللہ کی اطاعت کو نہیں جانتے تھے، انہوں نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں کیسے سجایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قول، ایک ایک فعل پر عمل کرنا شروع کیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی یہ پوری کی پوری جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہے، اللہ کے نبی سے درس لیتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانوِ تلمذ طے کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ جو سمجھائیں گے، آپ جو فرمائیں گے، آپ جو درس ہمیں دیں گے، مرتے دم تک اس درس کو نہیں چھوڑیں گے۔ یا رسول اللہ، آپ جو تعلیم دیں گے اس تعلیم کو پوری دنیا میں عام کرنے کی کوشش کریں گے۔ یا رسول اللہ، آپ جو سلیقہ دیں گے اس سلیقے کو اپنی ذریت میں بھی پھیلائیں گے۔ یا رسول اللہ، آپ جو والدین کے حقوق ہمیں بتائیں گے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں اپنے والدین کا احترام اسی طریقے سے کریں گے جو حکم آپ کا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ اولاد کے جو حقوق ہمیں بتائیں گے، ہم اولاد کے ہر حق کو تسلیم بھی کریں گے، آگے آنے والی ذریت کو سمجھا بھی دیں گے۔ یا رسول اللہ، آپ جو حقوق بہنوں کو بتائیں گے ہم ان حقوق کو تسلیم بھی کریں گے۔ یا رسول اللہ، آپ بہنوں کے حقوق کے تعلق سے، وراثت کے تعلق سے، ان کے حقوق کے تعلق سے جو ارشاد ہمیں دیں گے ہم اس کو اپنائیں گے بھی اور اس کو آگے بھی پھیلائیں گے۔ یہ تعلیم کس کی تھی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ عزم کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں جو بھی تعلیم دیں گے، جو بھی درس آپ ہمیں دیں گے، ہم اس درس کو تسلیم بھی کریں گے اور آگے بھی پھیلائیں گے۔ ایک بات ہو گئی۔ اب دوسری بات، حضرات علماء کرام، میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صفہ کے چبوترے پر جو تعلیم دی ہے، صفہ کے چبوترے پر جو درس دیا ہے، وہ درس کوئی اور درس نہیں تھا، وہ درس قرآن کریم کا۔ کس چیز کا درس تھا؟ قرآن کریم کا درس تھا۔ احادیث نبویہ سنائی جاتی تھی، قال اللہ و قال رسول کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اب آئیے ذرا ہمارے مدارس کا بھی وزٹ کیجئے، ہمارے مدارس میں بھی تشریف لائیے، آپ کا استقبال ہے۔ ہم ان اعتراض کرنے والوں کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ نے صاحب مدارس پر اعتراض تو کیا ہے، لیکن آپ نے ہمارے مدارس کی تاریخ کو نہیں پڑھا۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں، یہ بوریا نشین علماء کرام، یہ فاقوں کے ساتھ زندگی گزارنے والے طلباء اعظام، ہاں یہ حضرات علماء کرام ان مدارس کے اندر وہی تعلیم دیتے ہیں جو اللہ کے نبی صفہ کے اندر دیا کرتے تھے۔ یہ تلامذہ یہاں کے، یہ طالب علم مدارس کے وہی تعلیم سیکھتے ہیں جو محبوب رب اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفہ کے چبوترے پر سکھایا کرتے تھے۔ ہاں یہ وہی قال اللہ و قال رسول سیکھتے ہیں جو اللہ کے محبوب صفہ کے چبوترے پر سکھایا کرتے تھے۔ جی ہاں، یہاں وہی تعلیم دی جاتی ہے، وہی درس دیا جاتا ہے، وہی پیغام سکھایا جاتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفہ کے چبوترے پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو دیا کرتے ہیں۔ تعلیم وہی ہوئی۔ اب اس سے آگے مشن ہے۔ حضرات علماء کرام، ان کا کیا مشن ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا مشن تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ علوم دینیہ، علوم قرآن، علوم احادیث، علوم فقہ یہ پوری دنیا میں پھیل جائے۔ اب یہ حضرات علماء کرام مدارس کے اندر وہی تعلیم بھی دے رہے ہیں، یہاں پڑھنے والے کو وہی سکھایا بھی جا رہا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو سکھاتے تھے، فاروق اعظم کو سکھاتے تھے، عثمان ذو النورین کو سکھاتے تھے، حیدر کرار کو سکھاتے تھے۔ صحابہ کی پوری جماعت وہاں ہوتی تھی، ان سب کو یہی تعلیم دی جاتی تھی جو آج بھی حضرات علماء کرام اپنے طالب علموں کو دیا کرتے ہیں۔ حضرات علماء کرام اپنے طالب علموں کو سکھایا کرتے ہیں۔ تعلیم وہی ہے، لیکن مشن کیا ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مشن تھا کہ وہ پوری دنیا میں دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے گھومے اور جا کر کے دین کی تبلیغ و اشاعت کرے۔ علماء کرام ہے، علوم دینیہ سے فارغ ہونے کے بعد میں اب یہ دین کی خدمت پر لگتے ہیں۔ یہ یہاں اسٹیج پر جتنے بھی حضرات علماء کرام کی جماعت ہے، جی ہاں یہ انہی مدارس سے فارغ ہے، اور فارغ ہونے کے بعد میں فارغ نہیں ہے بلکہ مصروف ہے۔ کس چیز میں مصروف ہے؟ زمین الاٹ کرانے میں نہیں، اپنے بزنس اور تجارت میں نہیں، یہ علوم دینیہ اور دین کی تبلیغ، اشاعت اور خدمت میں مصروف ہے۔ یہ حضرات علماء کرام کی پوری جماعت جو لمبا سفر طے کر کے
آپ حضرات کو کچھ سکھانے کے لیے، کچھ بتانے کے لیے کوئی پیغام آپ حضرات کی خدمت میں لے کر کے آئے ہیں کہ اے بورڈ کے مسلمانوں، ہم وہی پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں جو صدیق اکبر نے دیا ہے، ہم وہی پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں جو عمر نے دیا ہے، ہم وہی پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں جو عثمان ذو النورین نے دیا ہے، ہم وہی پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں جو حیدر کرار نے دیا ہے، ہم وہی پیغام آپ کے پاس لے کر کے آئے ہیں جو صحابہ کی پوری جماعت دنیا کے کونے کونے میں پھیل کر اس پیغام کو پھیلاتی رہی ہے، ہم وہی پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آئے ہیں جو امام ابو حنیفہ لے کر کے چکر لگایا کرتا تھا، ہم وہی پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آئے ہیں جو امام احمد بن حنبل دیا کرتے تھے، جو مالک رحمت اللہ علیہ دیا کرتے تھے، جو محمد بن ادریس الشافعی پیغام دیا کرتے تھے، جو حضرات علماء کرام کی پوری جماعت پیغام دیتی رہی ہے، ہم وہی پیغام لے کر کے آپ کی خدمت میں آئے ہیں۔ حضرات علماء کرام کی یہ پوری جماعت دین کی خدمت میں منہمک اور مصروف ہے، تو حضرات علماء کرام انبیاء کرام علیہ السلام کے سچے وارثین ہیں۔ یاد رکھیے، جو آدمی وارث ہوتا ہے وہ کام بھی وہی کرتا ہے جو اس کے بڑے کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میری امت کے علماء میرے وارثین ہیں۔ تو پھر ہم حضرات علماء کرام کو دیکھتے ہیں، حضرات علماء کرام آج بھی وہی کام کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے کیا کرتے تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے کر رہے تھے۔ حضرات علماء کرام بھی اسی مشن پر قائم ہے جس مشن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم تھے۔ تو حضرات علماء کرام انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں۔ اب دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پر ڈٹنا دیکھتے ہیں۔ کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا ڈنکا بجایا اور دین کی دعوت ان لوگوں کو جب پہنچائی تو کفار مکہ نے بڑی بڑی پیشکشیں کی، کہا کہ اے محمد آپ نیا دین لے کر کے مت آئیے، قرآن کریم شاہد ہے، قرآن کریم کہہ رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے پہلے تو پیشکشیں کی، اے محمد رسول اللہ آپ ضد سے باز آ جائیے، نئے دین کی تبلیغ مت پھیلائیے، ہمارے درمیان انتشار کے باعث مت بنیے، اگر آپ کو مال چاہیے ہم آپ کے پاس ذخائر لگا دیں گے، اگر آپ کو بہترین اور خوبصورت بیوی چاہیے ہم آپ کی منقوحہ کا نظم کر دیں گے، اے محمد رسول اللہ اگر آپ کو تاج سلطانی چاہیے ہم آپ کے سر پر تاج سلطانی سجا دیں گے، اے محمد رسول اللہ ضد چھوڑ دیجئے، اس ضد کو چھوڑ دیجئے۔ جی ہاں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشکش کی کفار مکہ نے، اور کفار مکہ نے ہی نہیں بلکہ آپ کے چچا نے کہا بیٹا محمد چھوڑ دیجئے یہ ضد، بیٹا محمد نئے دین کی تبلیغ
لے کر کے مت آئیے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے. بورڈپور کے مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب کے اندر ہمارے علماء کرام کے لیے ایک عظیم رہنمائی چھپی تھی. اور اس کے بعد میں ہم یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وارثین حضرات علماء کرام کی جماعت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بیٹا محمد ضد چھوڑ دیجیے، نئے دین کی تبلیغ مت کیجیے، ہمارے درمیان انتشار مت پھیلائیے، پرانے دین کو تسلیم کر لیجیے. کیا کہا؟ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. کہ محمد رسول اللہ، یا تو آپ نئے دین کی تبلیغ چھوڑ دیجیے اور نیا دین ہمارے درمیان مت لائیے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے، اگر آپ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار ہی کر رہے ہیں اور خود کو محمد رسول اللہ اور آخری نبی کہہ رہے ہیں، تو پھر سن لیجئے، لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہماری زمین سے نکل جائیے، اور لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا پھر ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے، جیسا ہم کہتے ہیں ویسا کر لیجیے. کفار مکہ کا جواب سمجھ آیا؟ کفار مکہ نے کہا کہ محمد، یا تو آپ دین کی تبلیغ و اشاعت چھوڑ دیجیے، یا پھر ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے، جیسا ہم کہتے ہیں، جیسا ہم کرتے ہیں، جن بتوں کی ہم عبادت کرتے ہیں، جن بتوں کی ہم پوجا کرتے ہیں، اے محمد رسول اللہ آپ بھی ان کو تسلیم کر لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. یہ لوگ جو پیچھے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ذرا آگے تشریف لے آئیے، آگے جگہ خالی ہے، آپ حضرات آگے تشریف لے آئیے. سامعین خطیب کے قریب اچھے لگتے ہیں، دور اچھے نہیں لگتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی. تسلی دینے کے ساتھ ساتھ فرمایا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غمگین مت ہوئیے، پریشان مت ہوئیے، ہم ان ظالمین کو ہلاک کر دیں گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ. اور پھر مطمئن کر دینے والی بات فرمائی. فرمایا کہ ان کے بعد میں آپ کو ہی یہاں بسائیں گے. پہلی بات تو یہ کہ کفار مکہ کا اعتراض سمجھیے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے. جب چچا نے کہا نا کہ بیٹا محمد چھوڑ دیجئے ضد، بیٹا محمد یہ تیرا دین چھوڑ دیجئے، نئے دین کی تبلیغ چھوڑ دیجئے، نئے دین کی اشاعت چھوڑ دیجئے، بیٹا محمد لوگ مجھے کہتے ہیں. اب اللہ کے نبی کا جواب سنیے. اللہ کے نبی نے کہا چچا اگر آپ یہ بات کہتے ہیں کہ میں دین چھوڑ دوں، میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا چھوڑ دوں، تو پھر سن لیجئے، اگر آپ میرے ایک ہاتھ پر سورج لا کے رکھ دے، دوسرے ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دے، میں اللہ کی وحدانیت کا انکار نہیں کروں گا. اب بتائیے کہ یہ ضد ہے یا استقامت ہے؟ جی ہاں، اس استقامت کے اندر رہنمائی چھپی ہوئی تھی حضرت صدیق اکبر کے لیے. اس استقامت کے اندر رہنمائی چھپی ہوئی تھی فاروق اعظم کے لیے. اس استقامت کے اندر رہنمائی چھپی ہوئی تھی حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے.
اس استقامت کے اندر رہنمائی چھپی ہوئی تھی حضرت حیدر کرار کے لیے، اس استقامت کے اندر حضرات صحابہ کرام کی جماعت کے لیے رہنمائی چھپی ہوئی تھی، اس استقامت کے اندر امام ابو حنیفہ کے لیے رہنمائی چھپی ہوئی تھی، اس استقامت کے اندر امام مالک کے لیے رہنمائی چھپی ہوئی تھی، اس استقامت کے اندر امام شافعی کے لیے رہنمائی چھپی ہوئی تھی، اس استقامت کے اندر ائمہ کرام کے لیے رہنمائی چھپی ہوئی تھی، اس استقامت کے اندر مجتہدین کے لیے رہنمائی چھپی ہوئی تھی، اس استقامت کے اندر حضرات فقہاء کے لیے رہنمائی چھپی ہوئی تھی، اس استقامت کے اندر حضرت شیخ الاسلام کے لیے رہنمائی چھپی ہوئی تھی، اس استقامت کے اندر حضرت شیخ الہند کے لیے رہنمائی چھپی ہوئی تھی، اس استقامت کے اندر حضرات علماء کرام کی پوری جماعت کے لیے رہنمائی چھپی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استقامت پر قائم رہے۔ ایک ضد ہوتا ہے، ایک استقامت ہوتا ہے۔ ضد کا معنی بھی اڑ جانا ہے، استقامت کے معنی بھی ڈٹ جانا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ضد کے معنی ہے غلط بات پر ڈٹ جانا، اور استقامت کے معنی ہے کہ حق بات پر ڈٹ جانا، قائم رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی